معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے فلسطین اور غزہ کے مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا نہ دیکھا ہو؟ ہم میں سے ہر ایک ہی جانتا ہے اسرائیل نے غزہ اور فلسطین پر کس طرح سے ظلم ڈھائے، اور وہاں کی تصویریں ہم نے دیکھی تو کلیجہ منہ کو آ جائے۔ اس طرح کی تصویریں وہاں کی ہم نے دیکھی۔ اسی کے تعلق سے مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان ہم آپ کو سنوائیں گے، جس میں انہوں نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور اسرائیل پر جو یہ بیان کیا ہے، یہ پورا بیان ہم آپ کو سنوائیں گے، اس لیے ہماری ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غزہ کے فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے، میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں، تمنا کر رہے ہیں۔ قصور ان علماء کا نہیں ہے جو بیٹھے ہیں، قصور آپ کا ہے، آپ 2014 کے بعد آئے ہیں۔ جو 1947 سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ بالکل بے شک۔ آپ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑی دیر صبر کر لیں، اس لیے کہ آواز بھی اگر کانوں تک پہنچ جائے اور دل کی نگاہ سے، دل کے کانوں سے آپ سن لیں تو انشاءاللہ اثر پیدا ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہمارا دین وہ عظیم دین ہے جس کی سند اور جس کی سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ میں آپ کے علاقے میں اگرچہ پہلی مرتبہ آیا، لیکن اس سے ملتے جلتے بنگال کے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ 8-8 10-10 کلومیٹر تک ہماری گاڑی ان چھوٹی گلیوں سے گزرتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چھپر کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور مٹی کے چھپر کے ان گھروں میں رہنے والے جب یہاں مجمع میں حاضر آتے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں۔ اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالیشان محل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے، بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اپنے دل کا اطمینان ہو کہ میرا دین سچا دین ہے، میرا نبی اس دنیا کا سب سے سچا ہے، میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے۔ جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے، اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے، دنیا کی آندھیاں آئیں، طوفان آئے، اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگاتی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جب کبھی غزہ کے فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے، میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب یہ مٹ جائیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذاق اڑانے والی دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔
اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد بے رکھنا، شک۔ آج کے ان حالات سے سبق لے کر کے زندگی گزارو۔ ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے، صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کی ادھر ادھر آپ نعت خانوں کے ساتھ کیا کریں، توجہ سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے۔ یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے۔ ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر، اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاتھوں میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں، اس کے باوجود بھی دنیا بے شک ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے، اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بہت کچھ ہو گیا، ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہے، پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو، ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں، ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے۔ چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں،
کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے۔ آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے، گیدڑ بھپکیاں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے۔ کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں، ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس یہ جذبہ بیدار کر لو، چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتہ تک نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے، 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام۔ تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا، کن اڈوں پر بیٹھا تھا، تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا، تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا۔ اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لیے جائیں، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے۔ یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے۔ تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار، تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سن۔ رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا
اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ بے دین شک۔ غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان، رب کا فرمان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے۔ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے۔ چند دن کے بعد دیکھنا، جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی، تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں، ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے، کتنوں کو یاد ہے ان کے نام، کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ، لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا، اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے، رات کے 2 بجے، یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے، دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے، یہ دن کا شباب نظر آتا ہے۔ ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول۔ میرے عزیزوں، میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے، یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے۔ ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں، آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں، جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے، مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے۔ حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں۔ ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو، تو میرا ایک جملہ یاد رکھو، اس نبی کی بات کرو، ہر بے دل شک۔ پہ راج کرو، ان کی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ زندگی کی سچائی ہے، یہ زندگی کی حقانیت ہے، آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے۔ اللہ اسی لیے اکبر۔ اس کے قدموں میں عزت مت ڈھونڈنا۔ ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا۔ صاحب آپ کی عمر ہو گئی، اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے، آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو۔ نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ بھیڑ بھاڑ ہے، بے نہ شک۔ کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا۔ ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے، عمر کافی ہو چکی، تکلیف بھی ہے، بیمار بھی ہے، لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی ممبر پر بیٹھتے ہیں،
لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی، بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 75 سال کی عمر تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی، ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا ہجوم ایسا ٹوٹتا تھا، ارے گیا بالی ووڈ، گیا ہالی ووڈ، ساری چیزیں ایک طرف ٹھوکر مار لو، مصطفیٰ کریم کے غلام کے چہرے کو ایک سامنے رکھ دو، اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کی نسبت میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھونکتے تھے بھونک کر کے فنا ہو جاتے ہیں، ہر زمانے میں آئے لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ چند سالوں پہلے ایک دھرم پریورتن کرنے والا، اپنا نام بدلنے والا لکھنؤ کا ایک رافضی کتا نکلا تھا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، اور جا کر کے پجاریوں کے تلوے چھاٹتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد لات مار کر کے اس کو وہاں سے بھی بھگایا گیا۔ لوگوں نے یہ سوچا تھا، میڈیا میں کوریج دیا گیا تھا، ارے ایک آدمی اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے، اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے، ان کتوں کو اگر ایک بھی ایسی خبر مل جائے 24 گھنٹے اس پر بھونکتے رہتے ہیں، ایک بھی مسلمان ایسا مل جائے، ہم تو اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، جو کچرا تھا وہ پہلے ہی سے نکل گیا ہے، اس کچرے کی اسلام کو ضرورت نہیں۔ لیکن آج کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کیا پنڈتوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا، کیا تجھے پجاریوں نے اپنا آقا بنا لیا؟ نہیں، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، ویڈیو بناتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے میری جان کو بچا لو، خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کا رہ گیا نہ ہندوؤں کا رہ گیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ان کی ذلت و خاری تو دنیا میں ہے، یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، بھی ٹھوکروں پر پڑے ہو، کسی گٹر اور نالی پر مر کر کے ختم ہو جاؤ گے، ان کیڑوں کی زندگی اتنی ہی ہے، لیکن ابھی تو اصل انجام قیامت کے دن دیکھنا باقی ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہیں آنکھ کوئی دکھاتا ہے تو اس کا وقت ہے، دکھا لینے دو، آج اس کے پاس تھوڑی سی دنیا کی دولت ہے، اس لیے تمہیں آنکھ دکھاتا ہے اور کبھی بلڈوزر دکھاتا ہے۔ بے شک ہاں، طاقت و قوت کے نشے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بلڈوزر لا کر کے ان کو توڑ دوں۔ تیرے سے بڑے دجالوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ہاں اس سے بھی بڑے چنگیز اور ہلاکو کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی، وہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان سے بھی کہتا ہوں 5 سال کا نشہ ہے تمہارا، اسلام کو مٹانے چلے ہو، ذرا پہلے اپنے بدن سے کھجلی مٹا کر کے دکھا دو۔ اسلام اس دین کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ تم تو کیا، تمہارے بہت بڑے بڑے سڑے سڑے بھی آ کر چلے گئے، اس اسلام کا پتہ بھی نوچ نہ سکے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس پودے کو لہلہانا ہے، اس درخت کو ہرا بھرا رہنا ہے، اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، بے شک تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، آنکھ دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے، بلڈوزر دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے، جیل کی دھمکی دینے والے، پھانسی کا پھندا دکھانے والے، دکھانے دو، آج وقت ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، اصل وقت تو وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے، لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی حشر کا دولہ بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے، اور تم سے پوچھوں گا، اے بھونکنے والے کتوں، اپنا احتساب کر لینا، اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا۔ بریلی کے امام نے کہا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کو چھوڑ کر
دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے, ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں. کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی, وہ نبی کی مصطفائی ہوگی. تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے, بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں. نہیں, یہاں ماننا دیکھا جائے گا, یہاں کا ماننا معتبر ہوگا. قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں. اسی لیے اے نوجوانوں, تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے. آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو, چھپر کے گھر میں رہتے ہو, کوئی حرج نہیں. ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے, کوئی حرج نہیں. میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے, پیبند لگے کپڑے پہننے والے, ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے. 313 جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے. بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھی. آپ کو پتا ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے, عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے, اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے. خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے, اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں, بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو. محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے, جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں. موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے. بے شک تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو, ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں. یہ ہماری تاریخ تھی. عزیزان گرامی وقار, بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا, حالات جیسی بھی سخت آئے کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا. اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات. اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے, یہ آج کے دور میں نہیں ہے, بہت زمانے سے. حضرت زید بن دثنہ, حضرت خبیب بن عدی, یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا. پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا, ان کی ناک کاٹی, کان کاٹے, ہونٹ کاٹے, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا خبیب ابن عدی سے, کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, خون بہ رہا ہے. اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں خبردار, تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا, قسم رب ذوالجلال کی, اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا, میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں. یہ ایمان تھا ان کا, یہ ایمان تھا. ان صحابہ کی تاریخ پڑھو, آپ کا جذبہ بیدار رہے گا, آپ کا جذبہ جوان رہے گا. کیدڑ بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی. مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے. اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے. آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب اذان ہوتی ہے
صدائیں لگتی ہیں مسجد کی. کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے، معلوم ہے ترجمہ؟ معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے، نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے. بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، ماں کی پیٹ سے آئے تھے، ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ میاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے. ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے. اور جب ہم مریں گے، ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے، امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے. ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر، دنیا سے جا رہے تو اللہ کو بڑا مان کر. یہ ایمان والوں کی زندگی ہے. جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مت، کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بدکنا مت. کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے، 10 سال کے لیے آئے، بدک کر کے بدحواس مت ہونا. یہ کیڑے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. میرا مولا کل بھی اکبر تھا، آج بھی اکبر ہے. اور اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. ابھی دن ہے یا رات ہے؟ سب کو پتا ہے رات ہے، لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے. اندھیرا ہو گیا ہے، سب جگہ اندھیرا ہے، رات ہے. لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھوں، بوڑھے کو پکڑ کے پوچھوں، ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالا ہوگا. یہ تمہارا روز کا معمول ہے، اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے. کبھی کبھار پوچھو ان اندھیریوں سے، ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا کون ہے؟ وہ میرا رب العالمین ہے. جب رات کے اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا، یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے. آج اگر تھوڑی اندھیریاں ہیں تو انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا. اجالا آئے گا، اجالا آئے گا، کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے. اور حدیث سناؤ، نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے. پوری دنیا کی بات میرے آقا نے فرمایا، ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا. اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات، لیکن ہم کہتے رہیں گے. تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا. وہ دور امام مہدی کا ہوگا. امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک ریولوشن آئے گا. جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا جیسے آج بنتا جا رہا ہے. بے شک ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں. اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں. امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے. جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے. ایک امام برحق ہوگا، اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی. سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے. سارے مشرب، سارے مسلک، سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے. سب کا اتفاق ہوگا، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جماعت. ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا، وہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا. لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے، تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے. ورنہ
ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر. کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے, لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں, جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے, اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. کھڑکیاں بند کر لو, دروازے بند کر لو, پردے لگا لو. باہر کپڑے سوکھ رہے تھے تو ان کو اٹھا لو, کوئی چیز سوکھنے کے لیے رکھے تھے اس کو لے لو. بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں, نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں اس کے لیے آپ رین کوٹ پہن لیے, چھاتا لے لیے. آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے. ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو اور دوڑ پڑو. بے شک جس دن تمہاری مسجد کی صفیں بھرنے لگ جائیں, کافروں کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے, دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہوگی. تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد, رات جاگتے رہتے ہیں. یہ ہماری زندگیاں نہیں تھیں. ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے, عشاء پر ختم کر دیا کرتے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام. جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے, میاں ہوتا یہ ہے, شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھونکنے لگ جاتے ہیں. شیر اگر اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے, چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے آپ خیر امت ہیں, نبی کی امت ہیں. آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا. تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. بے شک تم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے. تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو, پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا. آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, جو کچھ بھی برائیاں آئی ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالو, اپنے معاشرے سے سود کو نکالو, ان بے حیائیوں کو ختم کرو, اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو. آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام, اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اسلام زندہ باد. اسلام سے پیار ہے, اسلام زندہ باد. جب نعرہ لگاتے ہو پھر اپنی بیوی پر, اپنی بیٹی پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے, چہرہ کسی اور کا ہے, کپڑے کسی اور کے ہیں, تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ باد کہہ رہے ہو. اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد. میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی, میرے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. یہ تربیت کا انداز ہو جائے. بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہو, یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہو جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے رال ٹپکاتے ہوئے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. اے میری بچیوں, تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو, تم سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو. جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے, اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام. چاند و سورج نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا, تم اس کی کنیزہ ہو. تم اپنے پردے کی پابندی کرو. بات صرف اتنی ہے, اگر ہمارے گھروں سے دین شروع ہو جائے, ہمارے گھروں سے اسلام شروع ہو جائے, تو پھر دشمنوں سے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں, کسی بات کا خوف نہیں. جتنا بھونکتے بھونکنے دو,
اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا، میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا، میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا، میرے گھر سے آواز آئے گی نعت مصطفیٰ کی، میری بچیاں فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہلائیں گی، میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، گھر چھپر کے کیوں نہ ہو، لیکن دور سے اگر ایک اجنبی میرے گاؤں میں آ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اس گاؤں سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی ہے، اس گاؤں میں عاشقان مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، پھر تمہیں لوگ نام پوچھ کر کے نہ پہچانے، تیرا نام کیا ہے، نام پوچھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرے ہندو ہے کہ مسلم ہے، کرسچن ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے کہ فلاں ہے، نام پوچھنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلے، بلکہ تمہارے چال اور چلن کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے، یہ چلنے والے کی چال بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا عاشق ہے۔ جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لیں، انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے، ایک انقلاب آنے کو تیار ہے۔ نوجوانوں، گانوں کے رسیا جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو، گانے نفاق پیدا کرتے ہیں، انسان کو منافق بنا دیتے ہیں، گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں، یہ محدثین کا فرمان ہے، اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو، قرآن سننے کی عادت ڈالو۔ سب کے پاس موبائل ہے، تقریباً سب کے پاس موبائل ہے، قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو، کسی قاری قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک سن کر کے سو جاؤ، خالی قرآن کی ایک سورہ سن کر کے سو جاؤ۔ میرے عزیز و حدیث میں ہے جب مرو گے قبر میں یہ سورہ ایک روشنی بن کر آئے اور آ کر کیا کہتی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سورہ ملک پڑھنے والا یا سننے والا جو اپنی زندگی میں قبر میں جاتا ہے، سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہیں، یہ سورہ ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس، کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب فرماتا ہے ہاں اے سورہ ملک تو میرے کلام کا حصہ، کہتی ہے مولا جو مجھے روز پڑھتا تھا سنتا تھا میں اس کی سفارش لے کر کے آئی ہوں، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، یہاں تک کہ وہ سورہ ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے، رب فرماتا ہے جا میں اس کو بخش دیا۔ پھر سورہ ملک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے، تکیے لیتی ہے، بسترے لیتی ہے اور واپس قبر میں آتی ہے، پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیے جنت کے لائے اور یہ بسترہ جنت کا ہے، یہ ہوائیں خوشبوئیں جنت کی ہیں، اے میرے پڑھنے والے میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی، دیری تو نہیں ہو گئی؟ وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورہ ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، تم تو کس کو سن رہے ہو؟ گانے سن رہے ہو، یہ نوٹنکیاں، یہ مجرے، یہ بھنگڑا، یہ دنیا کی عیاشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑو، رحمان کے اس کلام کو سنو، جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا بے شک روشنی بن کر کے۔ آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ، ہر نوجوان اپنے موبائل میں سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا۔ اور دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف طاری ہونے لگ جائے، اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں، اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا، ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ تمہاری دل کی دھڑکن بڑھنے لگے، دشمنوں پر رعب طاری ہو، اس کے لیے ایک علاج ہے، اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو، اپنے آقا کو 100 مرتبہ یاد کرو، درود شریف، پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھنا، چند دنوں کے بعد دیکھو چہرے پر نور آ جائے گا، چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا، اور پھر کیسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا، اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا، خوف سے آزاد رکھے گا۔ میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
लौह कलम तेरे हैं। ए नौजवानों, आओ उस नबी के कदमों में बैठ करके हम ये अहद करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज के बाद से जिंदगी आपके नाम पर है, आज के बाद से हमारी सांसें आपके नाम पर है, आज के बाद से अपनी ख्वाहिशात आपके नाम पर है। मेरे साथ आप सबका भी जज्बा है तो मेरे साथ मिल करके कहो, जब नबी पाक की इज्जत की बात आए, उनके नामूस की बात आए, हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि हुजूर के कदमों में अपनी गर्दन भी निछावर करने को तैयार होंगे। हर एक नौजवान अगर इस बात के लिए तैयार है तो नबी को हाजिर और नाजिर मानकर कहो मेरे साथ, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए। सब मेरे मुस्तफा के लिए है। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। आका व मौला, आपके दरबार में इस काफिले की तरफ से मैं अरीजा ये पेश करता हूँ, सरकार, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जी नाज़रीन गिरामी, रिवायतों में आता है कि मजलूम की आह से बचे, यानी जब कोई बंदा किसी पर जुल्म करता है तो जब वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद करता है तो वो अपना हक मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से वो अपना हक मांगता है, और अल्लाह तबारक व तआला किसी का भी हक नहीं रखता अपने पास, यानी उसको उसका बदला ज़रूर देता है। इसलिए मजलूम की आह से बचे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और ज़ालिमों को निस्त नाबूद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।